ختم ہو جاتا ہے. کچھ تھوڑا تھوڑا مکمل تمثیل تو نہ صحیح لیکن کچھ تھوڑا تھوڑا یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان اس مسئلے پہ سمجھوتا کر لے تو ہندوستان اور پاکستان کے ڈسپیوٹ باقی تو ختم ہو جاتے ہیں. باقی کوئی ایسے بڑے ڈسپیوٹ نہیں ہیں جو ریزالو نہیں ہو سکتے. لیکن نہ یہ سمجھوتا ہو سکتا ہے نہ یہ ایشو اس طرح آسانی سے ریزالو ہوں گے. اور یہ بھی کہا جائے کہ ہمارے مطالبے مان کے کل ہندوستان آسانی سے یہ بات کر لے گا، ایسا نہیں ہے. معزز خواتین و حضرات، ہمیں اپنا مقدمہ اپنی قوم اپنی نسلوں کے دماغوں میں زندہ رکھنا ہے. بعض اوقات قوموں کی کمزوریاں وقت کے ساتھ ساتھ یہ اونچ نیچ زندگی میں آتی رہتی ہے، افراد کے بھی، قبیلوں کے بھی، قوموں کے بھی. آج ہم ایک مشکل میں ہیں، بلا شبہ ہیں، لیکن ہندوستان اپنے کانفلکٹس اور اس ریجن کے اندر بہت ساری اور تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اپرچونٹیز ہمارے لیے اور خاص طور پہ کشمیر کے ان حریت پسندوں ہمارے بھائی بہنوں کے لیے بہت بڑی انشاءاللہ رائز ہوں گی کہ ہم کشمیر کے مقدمے کو دنیا کا پھر سینٹر سٹیج بنا سکیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا مقدمہ مختلف فورم پہ بھی ریز کرتے رہیں، اس کو دنیا کی نظروں سے محو نہ ہونے دیں ان کی، اور اس کو ڈسٹارٹ بھی نہ ہونے دیں. اور آج کے اس میڈیا کے دور میں ہمیں اپنی نئی نسلوں کو، اپنی نوجوان نسلوں کو یہ بھی سمجھانا ہے. انفارچونیٹلی یہ بھی ایک مسئلہ بنا ہے کہ ہمارے اوور دا ایئرز لوکل ایشوز نے اتنا اوور پاور کیا ہے ہماری ڈیبیٹ کو، ہماری ڈسکشن کو، اور اتنا ہمیں کنفیوز کیا ہے کہ ہم اپنے جو انٹرنیشنل جو ہم اپنی قومی ذمہ داریاں ادروائز ہیں ان سے تھوڑا سا پہلو تہی تو میں نہیں کہہ رہا لیکن تھوڑا سا وہ بیک برنر پہ گئے ہیں. ہمیں اپنی نئی نسلوں کو اپنی یونیورسٹیز کے اندر، اپنے کالجز کے اندر ڈیبیٹس کے ذریعے میں نے یہ کوشش شروع کی، اس کو اور زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش ہے. ہمارے پاس تھوڑی سپیس تھی، تھوڑا وقت تھا، لیکن اس کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. دنیا کے سامنے یہ مقدمہ درست کہا میری بہن نے، اور پہلے بھی میں نے جب کبھی ان سے سننے کا موقع ملا بڑا اچھے طریقے سے اپنا یہ مقدمہ ہمیشہ بیان کرتی ہیں. یہ بات درست ہے کہ دنیا کو تو یاد رکھنا ہی ہے، دکھانا ہی ہے، بٹ وی نیڈ ٹو انٹروڈیوس ٹو آر اون جنریشنز، تاکہ کل جو ہمارا مقدمہ وہ لڑ رہے ہوں دنیا کے سامنے، کل جو وہ اپرچونٹی آئے تو وہ بہتر طریقے سے اس مقدمے کو لڑ سکے. خواتین و حضرات، جماعتوں، پاکستان کی جماعتوں اور کشمیر کی جماعتوں کے اندر یقیناً جب پاکستان کے اپنے حالات فرض کریں، یہاں پولیٹیکل سٹرگل ہو رہی ہے، یہاں اکانومی کے اپنے ایشوز ہیں، یہاں ہمارے کانفلکٹ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ کی لڑائیوں میں الجھ جاتے ہیں، تو نہ صرف کشمیر کا ایشو، بہت سارے ہمارے اور ایشو جو ہیں خارجہ پالیسی کے حوالے سے وہ تھوڑے سے پیچھے ہو جاتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. جو پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے گی، پاکستان میں اکنامک اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ول بیسیکلی لیڈ to a better dispute resolution, better advocacy for Kashmir and for Pakistan over the world. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس سے میرا تعلق ہے، میں کسی بھی جماعت سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ سیاسی جماعتوں کی بات ہوئی، ساری جماعتیں اس پہ متفق ہیں. بہت ساری جماعتوں کے منشور اپنے اپنے ہیں، لیکن میری جماعت کی بنیاد جو تھی وہ ہی مسئلہ کشمیر کے اوپر تھی، جہاں 3 اور ریزنز. ہماری جماعت جو بنائی گئی تھی تو اس میں جو بنیادی طور پہ ایک ڈاکومنٹ لکھے گئے تھے، تو اس میں ایک ڈاکومنٹ تھا وائی نیو پارٹی، اور اس میں یہ ڈسکس ہوا تھا کہ پہلے سے موجود جماعتوں کی موجودگی میں ایک نئی جماعت کیوں تشکیل دی جا رہی ہے، یہ کیوں ضرورت ہے. تو اس کے اوپر بھی یہ بات، جہاں پہ لوگوں کے حقوق کی، پیزنٹس، ورکرز، اسٹوڈنٹس، باقی لوگوں کے لیے ان کے حقوق کی جدوجہد تھی، ایک آئینی پاکستان کی جدوجہد تھی، وہاں بنیاد تھی کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے ہم نے حتمی کوشش کرنی ہے، اور جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا میری جماعت کی بنیاد یہ رکھی گئی. اور میں آج آپ کے اس فورم پہ کھڑا ہو کے باقی جماعتوں کے لیے بھی اور خاص طور پہ اپنی جماعت کے لیے آپ کو ضرور یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہے نا کہ ہم سہل طلب کون سے فرہاد تھے، لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے. آپ کوئی موقع نہیں بتا سکتے جب میری جماعت کی قیادت نے دنیا میں یا پاکستان میں کوئی ڈگنیٹی ان کو ملنے آئی ہو، وہ کسی جگہ پہ گئے ہوں، کسی فورم کے اوپر باتیں ہوئی ہوں اور اس میں کشمیر کا ایشو نہ آیا.
کمزور صحیح، تھوڑا صحیح، لیکن یہ کبھی نہیں بتا سکیں گے کہ کوئی ایسی ایک موقع بھی ایسا آیا ہو. اور اگر کسی اور جماعت کی طرف سے ایسا نہیں ہو پایا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ ان کے دل میں کشمیر کا ایشو ذرا کمزور ہو گیا ہے، نہیں. بعض اوقات چیزوں کو ایکسپریس کرنے کے اپنے رنگ ہوتے ہیں، ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. آئی ڈونٹ الیج اینی پارٹی. ہاں، اس کے اوپر بہت کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. فارن آفس کو بہت بہتر ہمارا مقدمہ لڑنا ہے. ہماری کشمیر کی وزارت، اس کی جو ساخت ہے، اس کی جو جاب ڈسکرپشن ہے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے بھی میں نے ایک تحرک کیا تھا کہ ہمیں اس وقت تک کشمیر کی وزارت کے بارے میں جنرلی تاثر یہ ہے کہ یہ ہم پورے کشمیر کا ایشو لے کے چلتے ہیں، حالانکہ یہ ہے موسٹلی صرف ایڈمنسٹریٹو ایشوز کے ساتھ لنکڈ ود دی آزاد کشمیر، جو کہ درست نہیں ہے. میرا خیال ہے اس کو بیونڈ جانا چاہیے، اور میں نے اس کے لیے کوشش شروع کی تھی. انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگی، اور یہ فوکسڈ کام ہونا چاہیے. فارن آفس اپنا کام کرے، اور یہاں سے ہم یہ علمی، فکری اور خواتین حضرات، دنیا میں جو بھی ترقیاں ہوئی ہیں، جہاں تک میرا علم ہے، یہ میں نے تھوڑا بہت دیکھا ہے، وہ کامیابیاں جو تحریکوں کی کبھی دنیا میں ہوئی ہیں، بہت بڑی بڑی تحریکوں کی جو ہوئی ہیں، اس کے پیچھے علمی فکری تحریکیں ہوتی ہیں. یہ ایک فکری تحریک ہے، یہ خالی کوئی ہندوؤں، مسلمانوں اور ایک ریجن کا ایشو نہیں ہے. اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اندر یہ کوئی ہندو مسلم ڈسپیوٹ نہیں ہے، یہ کشمیریوں کا ڈسپیوٹ ہے. کشمیری قوم میں ہندو بھی ہیں، وہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، دیگر مذہب کے ماننے والے بھی ہیں. ہمیں ان سب کی بات کرنی چاہیے. جس طرح پاکستان کے اندر ڈائیورس ویوز ہیں، ہندوستان کے اندر بہت سارے ڈائیورس، ہندوستان کے اندر، ناٹ کشمیر کی بات کریں. سو ہمیں چاہیے دنیا کے سامنے یہ بھی رکھنا کہ یہ ہیومینیٹیرین ایشو ہے. یہ دنیا میں کشمیریوں کا اپنا، پورے کشمیریوں کا ایک ایشو ہے، جس میں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں. کیونکہ اس کو صرف جب ہندوستان اس کو اس طرح پورٹرے کرتا ہے کہ یہ صرف وہاں کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، جو انتہا پسندی کا ایشو ہے. انتہا پسندی تو ہر جگہ ہے، انتہا پسندی تو ہر ریجن کے اندر ہے. وہ ہمارے لیے استعمال کرتے ہیں. ہمیں یقیناً اس دور میں میڈیا کے اندر بھی، ایکڈیمیا کے اندر بھی، دنیا کے ساتھ بہتر انٹریکشن کے لیے بھی اور کوششیں کرنی چاہیے. میں آپ کے اس تحرک کو بھی، آپ کی اس کوشش کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، اور یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ میری جماعتی حیثیت میں میری پارٹی یا پاکستان کی کوئی بھی گورنمنٹ اس معاملے میں کوئی سستی کا مظاہرہ نہیں کرے گی. لیکن یہ بات میرا یقین ہے کہ ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان کشمیر کا بہتر وکیل اور بہتر دلیل دے سکتا ہے. تبھی ہم کشمیر کا مقدمہ دنیا میں بہتر لڑ سکیں گے. جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، دنیا ہماری بہتر بات سن سکے گی. سو آئیے اس عہد کے ساتھ کہ پاکستان کو استحکام دے، تاکہ ہم جلد اس استحکام میں جا کے اپنا کشمیر کا جو ہمارا ایک ہمارے اوپر قرض بھی ہے، فرض بھی ہے، اس کو نبھانے کے لیے اور بہتر کوششیں کر سکیں. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. مشیر امور